پاکستانیوں کی بیرون ملک اربوں کی جائیدادیں، دبئی لیکس کا نیا دھماکہ خیز ایڈیشن۔ دبئی ان لاک کے نام سے نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ رپورٹ کے مطابق دبئی میں 17,000 پاکستانیوں کی اربوں ڈالر مالیت کی جائیدادیں رجسٹرڈ ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے دبئی میں جائیدادیں رکھنے والے 22,000 پاکستانیوں کا پتہ چلایا۔ دبئی میں پاکستان کی ملکیتی جائیدادوں کی مالیت $12.5 ارب سے زائد ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور سابق صدر پرویز مشرف کی دبئی میں جائیدادیں ظاہر ہو گئیں۔ دبئی لیکس کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر مملکت کے تینوں بچوں بلاول بھٹو، بختاور بھٹو اور آصفہ بھٹو زرداری کی دبئی میں جائیدادیں ہیں۔ زرداری فیملی کی دبئی کی جمیرہ اور اصفہ علاقوں میں جائیدادیں ہیں۔ مرحوم پرویز مشرف کی دبئی کے ساؤتھ رج کے علاقے میں جائیداد ہے، جس کی مالیت $16,46,400 بتائی گئی ہے۔ سابق وزیراعظم شوکت عزیز حسین نواز بھی دبئی میں جائیداد کے مالک نکلے۔ دبئی لیکس کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ سینیٹر فیصل واوڈا، شیر افضل مروت، فرحت شہزادی اور فرح گوگی کا نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل ہے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بیٹے سعد باجوہ اور اختر مینگل کا نام بھی دبئی لیکس میں شامل ہے۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے ملکی و غیر ملکی تمام اثاثہ جات ڈکلیئرڈ ہیں۔ اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن اور FBI کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ بلاول بھٹو کے ترجمان نے کہا، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے جلا وطنی میں پرورش پائی۔ بدنیتی پر مبنی کسی کارروائی کا مشاورت کے بعد چیلنج کیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، ہر سال اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائی جاتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے سے سب کچھ عوام کو علم ہے۔ دبئی ان لاک ایک سیاسی پروگرام ہے، صرف مخصوص لوگ ہدف ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے نام فہرست میں شامل کیے گئے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں گفتگو۔ بولے، آزاد کشمیر ایشو، دبئی لیکس کا ڈرامہ، ججز کا خط اور ادارے کی بات سے ساری بات کھل رہی ہے۔ IMF کی قسط آنے والی ہے۔ SIFC میں سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ملک کی معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اسی دوران یہ سب پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سارے پروپیگنڈے کا ہدف ایک آدمی ہے جو ملک کی ترقی کا جھنڈا لے کر چل رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا خط، عدلیہ میں مبینہ مداخلت کی نشاندہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے خط چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھا۔ کہا، آڈیو لیکس کیس میں انہیں پیچھے ہٹنے کا پیغام دیا گیا۔ ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام ملا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹنے کو کہا گیا۔ انہوں نے اس طرح کی دھمکی آمیز حرفے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹس جاری کیے۔ ریاستی ادارہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے، نہ کرتا ہے۔ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کا تاثر مسترد کر دیا۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت اور انتظامیہ کے عدلیہ سے تعلقات خراب ہونے کا تاثر لیا جا رہا ہے۔ ایک جج کے خط کا متن میڈیا پر سامنے آیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، خط کا معاملہ عدالت میں ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، اس معاملے کو اتنا آگے نہ لے کر جائیے، بات قومی سلامتی کی ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیسز کی سماعت۔ عدالت نے وزارت دفاع، خفیہ اداروں، FIA اور پیمرا سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ پیمرا سے انٹرویو کا اسکرپٹ بھی طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، حاضر سروس جج کی وہ معلومات افشا کی گئیں جو کوئی عام بندہ نہیں نکال سکتا۔ مہم کا مقصد کیس پر اثر انداز ہونا اور جج کو دباؤ میں لانا ہے۔ اس کیس میں جو بھی ملوث ہوا، سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ بانی PTI ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ پیش ہوں گے۔ نیب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، بانی چیئرمین اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک پر دلائل دے سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کو 16 مئی تک انتظامات کرنے کی ہدایت۔ نیب سے اخراجات اور ریکوری کی تفصیلات طلب۔ جسٹس عطا من اللہ نے ریمارکس دیے، کرپشن ایک مسئلہ ہے مگر نیب مکمل ناکام ہو چکا۔ نیب مسلسل سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے نجی موبائل کمپنی کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری کر دیا۔ موبائل فون کمپنی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کیا قانون میں کی گئی ترمیم آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہے۔ وزیر دفاع کے بیان پر قومی اسمبلی میں گرما گرمی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں خواجہ آصف نے ذاتیات پر بات کی تھی، ایوب خان تاریخ کا حصہ تھے اور رہیں گے۔ اسکندر مرزا نے مارشل لاء لگایا، خواجہ آصف فارم 47 کی وجہ سے ایوان میں ہیں۔ بیرسٹر گوہر بولے عمر ایوب کے خاندان کی وراثت پر فخر کرتے ہیں، موجودہ حکومت جعلی ہے۔ حنیف عباسی بولے 9 مئی پر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے، حملوں کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، معافی نہیں ملنی چاہیے۔ سیاستدان چلا سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں، اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنائیں، ملک کو تباہ نہ کریں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، کہتے ہیں اگر 9 مئی انہوں نے کیا تو آپ کے لوگ کیسے شہید ہوئے؟ آپ کے لوگ پھر وہاں کیا کر رہے تھے؟ ایم کیو ایم پر تنقید کرتے ہوئے بولے فاروق ستار ہر حکومت کا حصہ رہے لیکن کوئی کام نہیں کیا۔ بابو بھائی کی طرح فاروق ستار کی بات۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے 23 ارب روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا۔ احتجاج کے دوران افسوسناک واقعے میں لوگ جاں بحق ہوئے، وہ لواحقین سے ملنے جائیں گے۔ چند شرپسند عناصر حالات خراب کرنے کی منصوبہ بندی کر کے آئے تھے۔ کابینہ اجلاس میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے اتھارٹی کے قیام کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے ہڑتال ختم کر دی، 5 روز بعد معمولات زندگی بحال۔ آج سے تعلیمی ادارے اور دفاتر کھل جائیں گے۔ پرتشدد احتجاج کے دوران 3 افراد کے جاں بحق ہونے پر یوم سوگ۔ جاں بحق تینوں افراد کی نماز جنازہ ادا، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ عوامی کمیٹی کا کشیدگی اور تشدد پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی میں مقدمات ختم اور گرفتار افراد کو رہا کرنے پر اتفاق۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو، بولے کشمیریوں کے جو مطالبات تھے حکومت نے ان کو پورا کیا، پرتشدد احتجاج کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ مزید کہا اسٹیبلشمنٹ پر بانی پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کہیں جا رہے ہیں، نہ ان کا بیانیہ تبدیل ہوگا۔ محسن نقوی کو وزیر داخلہ نواز شریف نے بنایا، وہی وزیر داخلہ رہیں گے، پی سی بی کو بھی چلائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا حکومت کی ملکیت تمام اداروں کی نجکاری کا اعلان، اسٹریٹجک ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری نہیں ہوگی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وزارت نجکاری اور نجکاری کمیشن کا اجلاس، کہتے ہیں تمام ریاستی ملکیتی ادارے چاہے وہ نفع بخش ہیں یا خسارہ زدہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ نجکاری کے عمل میں شفافیت کو اولین ترجیح دی جائے۔ شہباز شریف کی پی آئی اے اور دیگر اداروں کی نجکاری کے عمل کے مراحل کو براہ راست نشر کرنے اور تمام وزارتوں کو مکمل تعاون کی ہدایت۔ ٹیکس رعایتیں اور مراعات نو مور۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئی ایم ایف نے مراعات یافتہ شعبوں پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، لگژری گاڑیوں اور پلاٹس پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دے دی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ میں خرابیوں پر اظہار تشویش، عمل درآمد رپورٹ کی طلب۔ ایف بی آر اور آئی ایم ایف مشن میں ٹیکس سٹرکچر، ٹیکس ایڈمنسٹریشن پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم، 100 انڈیکس 75,531 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 732 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی ملک کی معیشت میں ششماہی رپورٹ جاری، کہا ملک کے معاشی حالات مالی سال 2024 کی پہلی ششماہی کے دوران بہتر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ہمراہ میو اسپتال کا دورہ، چائلڈ ایمرجنسی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، عوام کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مریم نواز اور نواز شریف نے اسپتال میں آئے مریضوں سے بات چیت کی، مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔
پرویز رشید، مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر صحت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کا گوادر بندرگاہ کو مکمل فعال کرنے کے لیے بڑا اقدام، ملکی درآمدات کا ایک خاص تناسب گوادر سے درآمد کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سی پیک اور چینی سرمایہ کاری کے تحت منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ سی پیک 2 پر تیزی سے عمل درآمد کے لیے تمام وزارتوں کو مربوط اقدامات کی ہدایت کی۔ کہا سی پیک 2 پر کام میں وزارتوں اور سرکاری اداروں کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعطل قبول نہیں۔ چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ اوپن اے آئی کی جانب سے نیا فلیگ شپ ماڈل GPT-4 اور متعارف کرا دیا گیا۔ صارفین کو زیادہ طاقتور اور بہتر چیٹ GPT-4 اے آئی چیٹ بوٹ تک مفت رسائی ملے گی۔ کمپنی کے مطابق یہ نیا ماڈل GPT-4 ٹربو سے 2 گنا تیز اور 50% سستا ہے۔ اون اے آئی کی جانب سے چیٹ GPT ڈیسک ٹاپ ایپ متعارف کرانے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اذلان شاہ ٹورنامنٹ میں عمدہ کارکردگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا قومی ہاکی ٹیم کو 3 کروڑ روپے کا انعام۔ قومی ہاکی ٹیم کے ارکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہاکی صرف کھیل نہیں، قومی فخر کی علامت ہے۔ پاکستان کو 13 سال بعد ہاکی میں نمایاں کامیابی ملی، قومی ہاکی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم اور پنجاب حکومت